إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی و بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو چند لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار تعداد میں بڑھتے رہے۔ جو لوگ پہلی آواز پر لبیک کہہ گئے ان کی شان، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خواتین میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ،
اور پھر دیگر آہستہ 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 تعداد بڑھتی رہی۔ اگر ایک شخص نے، ایک صحابی نے اسلام قبول کرنے میں کچھ مہینے یا کچھ سال تاخیر کی ہے تو یہ اس کے لیے باعث عار نہیں ہے۔ اس کو بطور طعن ذکر کرنا کہ فلاں جو ہے اتنے سال کیوں مسلمان نہیں ہوا۔ پہلے اسلام قبول کرنا، شروع میں اسلام قبول کرنا باعث عزت و فضیلت ضرور ہے، لیکن دیر سے اسلام قبول کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہونا، یہ قابل طعن نہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے ہیں، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ عرصے بعد مسلمان ہوئے۔ کچھ عرصے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اب اس بات کو طعنہ تو نہیں بنایا جا سکتا کہ اتنے مہینے یا اتنے سال کیوں انتظار کرتے رہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایک سال میں، کچھ دوسرے، کچھ تیسرے، کچھ چوتھے، کچھ پانچویں، حتیٰ کہ کچھ ہجرت سے پہلے، کچھ ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے بعد بھی کچھ صلح حدیبیہ سے پہلے، کچھ صلح حدیبیہ کے بعد، اور صلح حدیبیہ کے بعد بھی کچھ فتح مکہ سے پہلے اور کچھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ جس کے مقدر میں جس طرح لکھا تھا اللہ رب العزت نے، مسلمان ہوتا چلا گیا۔ کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں، بدبختی جن پر غالب آ چکی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار اور وفادار صحابہ کرام میں تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں تو اندر سے منافق ہے نا، اندر میں بغض چھپا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر صحابہ کرام میں یہ تقسیم کرتے ہیں جی جو شروع میں مسلمان ہوئے یا سابقون الاولون ہیں ان کی تو بڑی فضیلت ہے، بعد والوں کی کوئی نہیں۔ کوئی کہتا ہے صلح حدیبیہ سے پہلے والوں کی بڑی فضیلت ہے، بعد والوں کی کوئی نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کی تو فضیلت ہے، بعد والوں کی کوئی نہیں۔ یہ اصل میں اس کا بغض باطن ہے جو اس طرح الفاظ کا روپ دھار کر سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا کوئی فرق نہیں کیا کہ کسی صحابی کو کہا ہو کہ اتنی لیٹ کیوں مسلمان ہو رہے ہو، جاؤ میں تمہیں مسلمان نہیں کرتا، میں تمہارا کلمہ قبول نہیں کرتا، یا تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے، تم اتنے لیٹ کیوں ہو گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ کوئی شروع میں مسلمان ہوا ہے یا کوئی آخر میں مسلمان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کی، بلکہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے، فضائل ہی فضائل ان کے بتائے ہیں، ان کی شان ہی بیان کی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اسلام کا دعوے دار ہے اور آج یہ فرق کرتا ہے کہ چونکہ یہ بعد میں مسلمان ہوا ہے لہٰذا اس کی کوئی فضیلت نہیں، یا اس کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، یا ان کے بارے میں زبان درازی کرنا درست ہے، یا ان کا برا ذکر کرنا جائز ہے، تو ایسا مسلمان در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ کوئی جب بھی مسلمان ہوا ہے، مثال کے طور آج دیکھتے ہیں، ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ایک شخص بچپن سے ہی نمازی ہے، بچپن سے ہی پرہیزگار ہے، متقی ہے، روزے رکھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، سود سے بچنے والا ہے، رشوت کو چھوڑنے والا ہے، بدکاری سے بچا ہوا ہے، اور ایک شخص کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے، وہ 50 سال کی عمر میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، سارے گناہ کر چکا ہے، ساری
کوتاہیاں اس کے اندر موجود ہیں، سارے جرائم کرتا رہا ہے، لیکن 50 سال کے بعد وہ اللہ رب العزت سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، نمازی بھی بن جاتا ہے، روزے بھی رکھنا شروع کر دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیتا ہے، سود بھی چھوڑ دیتا ہے، رشوت بھی چھوڑ دیتا ہے، دھوکہ فراڈ جو کچھ کرتا تھا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ کیا کوئی عقل مند شخص، کوئی ایماندار شخص اس کو طعنہ دے سکتا ہے 50 سال بعد کیوں مسجد میں آئے ہو بھائی؟ 50 سال تمہیں کیوں خیال نہیں آیا؟ تم پہلی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، چلو پچھلی صف میں چلے جاؤ، تم تو 50 سال بعد مسجد میں آئے ہو۔ کیا ایسا کوئی فرق ہوتا ہے؟ اگر کوئی بدبخت 50 سال بعد توبہ کرنے والے کو، ہدایت پر آنے والے کو، نمازی بننے والے کو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو اگر کوئی طعنہ دیتا ہے تو بتائیں وہ بدبخت ہے کہ نہیں ہے؟ اسے اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ اللہ کے دربار میں آ گیا ہے، اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اور یہ چاہے کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، حاجی صاحب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، اگر اس کو طعنہ دیتا ہے کہ 50 سال بعد آئے ہو تو چلو پچھلی صفحے میں چلے جاؤ، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں قطعاً پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں مبغوض ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اس نے تو اللہ سے توبہ کی، اللہ سے لو لگائی ہے، اور تم اسے طعنے دے رہے ہو اس کی پرانی زندگی کے بارے میں جو وہ چھوڑ چکا ہے۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے نا، 100 چوہے کھا کے بلی حاجنوں چلی، بہت گندا محاورہ ہے، ایسا یہ کڑوے الفاظ ہیں ایسے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا برے الفاظ کے بارے میں جو کسی کے بارے میں کہے گئے تھے، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا یہ الفاظ تو سارے سمندر کو کڑوا کر دے۔ یہ ایسے گندے الفاظ ہیں کہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے 100 چوہے کھا لیے ہیں، مطلب جرم کرتا رہا ساری زندگی، اور اب اس نے توبہ کر لی ہے اور اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بن گیا ہے، اور تم اسے طعنے دیتے ہو، تو آج بھی کسی کو اس بات پہ طعنہ دینا جائز اور درست نہیں ہے، چیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض پانے والوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ایمان کی حالت میں اپنے قلوب کو معطر کرنے والوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری اور وفاداری کرنے والوں کو ایسا طعنہ دیا جائے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں نے اپنی بدبختی کا اظہار کیا، سیاسی چپکلش کو، جو سیاستدانوں میں گندی زبان استعمال ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اپنی گندی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی ذاتی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلیل القدر صحابیہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا پر طعن اور فکرہ بازی کی، ان کے بارے میں گندا تاثر دیا، ان کی توہین اور تنقیص کرنے کی کوشش کی، مخالف سیاسی عورت کے بارے میں کہا کہ تم تو ہندا جیسی ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ غلط ایک بات پھیل گئی، ہندا کوئی نام نہیں ہے، نام ہے ہند۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید جو بھی عورت کا نام ہوگا اس کے آخر میں گول تا یا ہا لگی ہوگی، نام ہند ہے، اور یہ عورت کا ہی نام ہے ہند، ہند نام ہے، ہندا کوئی نام نہیں ہے۔ پہلی تو اپنی یہ اصلاح کریں، دوسروں کو بھی بتائیں
کہ ہند نام ہے، ہندا نام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی اور آپ پر ایمان لانے والی، آپ ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی اور آپ کی بیعت کرنے والی، اور یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان قریش سے ہیں، قریشیہ ہیں۔ قریش کے قبیلے کی فضیلت پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت میں سے قبیلہ قریش کو ایک اعزاز اور امتیاز بخشا ہے۔ سب سے زیادہ افضل بطور قبیلہ، بطور خاندان اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ قریش کا خاندان۔ ویسے تو تقوی، طہارت، اللہ سے تعلق یہ بنیاد ہے کسی کی فضیلت کی، اگر افراد کی بات کی جائے تو، لیکن بطور خاندان، جس طرح ہم بطور علاقہ کہتے ہیں کہ حجاز کا علاقہ، مکہ مدینہ یہ حرم ہے نا، تو بطور علاقہ پوری دنیا کے سارے علاقوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح بطور خاندان، بطور قبیلہ اور کنبہ اگر دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش سے افضل کوئی خاندان دنیا میں نہیں۔ اسی خاندان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی رشتہ دار ہیں سیدہ ہند رضی اللہ عنہ۔ دیگر بہت سے صحابہ کرام اور صحابیات کی طرح انہوں نے بہت تاخیر سے کلمہ پڑھا، اسلام تاخیر سے قبول کیا فتح مکہ کے بعد۔ تاخیر سے اسلام قبول کرنا، اس کو ایک تانا بنایا گیا ہے کہ یہ تو طلقاء میں سے ہیں، یہ بولا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے۔ طلقاء اصل میں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ آپ کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ڈرے نہ اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے بدلے لے گا، جو خون بہائے ہیں تم نے، جو دشمنیاں کی ہیں ان کے بدلے میں آج تمہیں قتل کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تم خوشخبری لو، مطمئن رہو کہ میں آج کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ تو ایسے تمام لوگ، تمام صحابہ جتنے بھی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں موجود تھے، ان کو طلقاء کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا پرانا۔ اب یہ کہنا کہ یہ طلقاء میں سے ہے لہٰذا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو جی عزت اور احترام والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رشتہ دار ایسے ہیں جنہوں نے تاخیر سے کلمہ پڑھا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا ہیں، اور یہ وہ معزز ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کو بھی اپنی آل قرار دیا، اپنا اہل بیت شامل کیا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے۔ جس طرح ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد اہل بیت، اسی طرح عباس رضی اللہ عنہ کی آل اولاد بھی اہل بیت، جعفر رضی اللہ عنہ کی آل اولاد بھی اہل بیت، اور عقیل رضی اللہ عنہ کی آل اولاد بھی اہل بیت۔ یہ وہ عباس ہیں، نبی کے چچا بھی ہیں اور نبی کے اہل بیت بھی ہیں۔ کلمہ کب پڑھ رہے ہیں؟ فتح مکہ کے بالکل قریب جا کر۔ سارا مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گیا، عباس رضی اللہ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ 13 سال مکی گزرے ہیں، مکے کی 13 سال کی دعوت۔ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 8 سال گزر چکے ہیں۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا نا، تو 7-8 سال مکی زندگی بھی، تقریباً 20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے گزر چکے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، فتح مکہ کے قریب مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب یہ کوئی تانا دیا جا سکتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ اتنی لیٹ کیوں مسلمان ہوئے؟ اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں جو لکھا تھا وہ ہوا۔
جب مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے تو بات ختم، پھر ویلکم ہے ان کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو خوش آمدید کہا۔ کسی ایک صحابی کو، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی ایک صحابی کو بھی یہ پوچھا تک نہیں کہ میرے صحابی اتنے سال کیوں مسلمان نہیں ہوئے، کیوں لیٹ ہوئے ہو، نہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو اسی عباس رضی اللہ عنہ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور اتنے عظیم عالم ہیں، تفسیر کے مفسر قرآن مشہور ہوئے صحابہ کرام میں بھی، یہ بھی اپنے والد گرامی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی وقت یعنی فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی بنے۔ اس پر بھی کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا اور نہیں کہا کہ یہ 18-20 سال کیوں مسلمان نہیں ہوئے، کیوں کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، کوئی 2-4 سال بعد، کوئی ہجرت کے بعد، کوئی ہجرت کے بہت عرصہ بعد، کوئی صلح حدیبیہ سے پہلے، کوئی بعد میں۔ میں مکرر دوبارہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے پہل مسلمان ہو جانا یہ اعزاز ضرور ہے، لیکن بعد میں مسلمان ہونا یہ طعنہ نہیں ہے، یہ قابل گرفت نہیں ہے، اس پر اپنی زبان کو دراز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، جو پہلے پہل مسلمان ہو جانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کا بڑا رتبہ ہے، بعد والوں سے ان کا اونچا رتبہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے مسلمان ہوئے ہیں یا بعد میں ہوئے ہیں، اللہ نے جنت کا وعدہ سب کو دے دیا، سب کو اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی سے نواز دیا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شروع میں مسلمان ہونے والے سابقون الاولون ہیں یا بعد میں ان کے پیچھے آنے والے ہیں، کسی بھی دور میں مسلمان ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو۔ یہ اعزاز سب کو مل گیا ہے اللہ کی رضامندی والا، وہ بھی جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کو جنت الاٹ کر دے۔ آج آپ اس کے بارے میں زبان درازی کریں سیاسی چپکلش کو بہانہ بنا کر، اور جو بہتان ان پر باندھا گیا سیدہ ہند رضی اللہ عنہا پر، وہ یہ بہتان ہماری تاریخ کی کتابوں میں بڑے جھوٹ موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک طرف کے لوگوں کا غلبہ ہے، اس لیے ایک طرف کے جھوٹ آپ کو سننے کو ملتے ہیں، دوسری طرف کے لوگ چونکہ دبے ہوئے ہیں وہ بھی مجرم ہی، اس لیے وہ جھوٹ تاریخ کے آپ کے سامنے نہیں آتے جو ان کو اچھے لگتے۔ روافض کو جو اچھے لگتے ہیں وہ دنیا میں عام ہیں جھوٹ، اور دوسرے نواسب ہیں جو ان کو جھوٹ لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، وہ آپ کے سامنے عموماً آتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں بھی بڑے بڑے جھوٹ ہیں تاریخ میں، لیکن وہ عموماً آپ کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اہل بیت کی ناموس پہ بھی پہرے داری کی ہے۔ لیکن روافض کا پروپیگنڈا زیادہ ہے، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں جو جھوٹ لکھے ہوئے وہ عام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھیلاتے رہتے ہیں، وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نے یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کا کلیجہ چبایا۔ اب یہ جھوٹ مشہور ہوا، لوگوں نے پھیلایا، آگے ہاتھوں ہاتھ بکا بھی۔ کیوں؟
اس میں صحابہ کرام کی توہین اور تنقید تھی، اور ایک پورا گروہ ہے مسلمان ہونے کا دعوے دار جو باقاعدہ ان جھوٹوں کی اشاعت کرتا ہے، اور ان جھوٹوں کے اوپر ان کے سارے مذہب کی بنیاد کھڑی ہے۔ اس لیے یہ جھوٹ عام ہو گیا جی، کلیجہ چبانے والی، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کلیجہ چبانے والی کا بیٹا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ حالانکہ یہ سب جلیل القدر صحابہ اور صحابیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ نے ان کے اعزاز میں ایک امتیاز ان کو دے دیا، فرمایا من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، میں مکہ کو فتح کر چکا ہوں، مکہ میرے قبضے میں آ چکا ہے، اب مسلمانوں کی حکومت ہے مکہ میں۔ جو ہمارے دشمن تھے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں، جو ابو سفیان کے گھر میں اپنے آپ کو پناہ دے دے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہیں کہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہی کی بیوی ہیں سیدہ ہند رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے نا سیدہ ہند رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دور جاہلیت میں سردار ہوتا ہے، بڑے مقام اور رتبے والا ہوتا ہے، اسلام میں آ کر بھی اس سے زیادہ مقام اور رتبے کا حامل ہو جاتا ہے۔ بھئی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آپ سیاست میں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص نون لیگ کا بہت بڑا ایم این اے ہو، بڑے اس کے ووٹ ہوں، اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ٹکٹ سے محروم کر کے بٹھا دیں گے؟ نہیں نا، اس کا اکرام کرتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی ہمارے پاس آئی ہے، اس کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں اور اس کو کوئی عہدہ دے دیتے ہیں کہ اگر وہ پنجاب کا صدر تھا تو ہم بھی کوئی اس کو اس طرح کا بڑا عہدہ دے دیتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور جاہلیت میں جو سردار تھا اسلام میں بھی سردار ہوگا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی سرداری میں کس کو شبہ ہے؟ وہ دور جاہلیت میں بھی سردار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے مسلمان ہوئے، اس کے بعد بھی ان کی سرداری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسلمانوں نے بتایا کہ یہ سردار ہیں، جس نے بچنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے۔ سرداری دے دی، اور اس کے بعد غزوات میں بھی سپہ سالاری دی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں دیکھتے؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی طور پر شکست ہوئی وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، اس وقت کمانڈر تھے، وہ سپہ سالار تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمان اب ہم شکست کھا گئے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، لہذا پیچھے سے حملہ کریں تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ان کی یہ سوچ اس وقت کام آئی اور پیچھے سے حملہ کیا۔ وہ صحابہ کرام بھی مال غنیمت جمع کر رہے تھے، جن کی ڈیوٹی لگی تھی کہ اس راستے میں کھڑے ہونا ہے، پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کو نقصان ہوا نا۔ یہی کمانڈر جب مسلمان ہوتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسلمانوں کی کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیف من سیوف اللہ۔ خالد بن ولید جب مسلمان نہیں تھے، کافروں کے سردار تھے، سپہ سالار تھے، آج یہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ اعزاز دیتے ہیں، یہ لقب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ لیٹ مسلمان ہوئے تو کیا ہوا؟ مسلمان ہونے سے پہلے مسلمانوں سے دشمنی کی تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، کوئی بندہ اگر اللہ رب العزت سے دور رہ کر حالت کفر میں، دور جاہلیت میں گناہ کرتا رہا، جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کو کیا اعزاز دیتا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، کفر کو چھوڑ کر مومن مسلمان بن جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کیا فضل کرتے ہیں؟ اس کی ساری برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے، ساری برائیوں کو بھی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 70 ہے،
پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں۔ جو شخص توبہ کر کے ایمان لے آتا ہے، اس کے بعد نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اگر اس وقت حملہ کیا تھا، مسلمانوں کے نقصان کا سبب بنے تھے، تو یہ ان کی برائی تھی نا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ برائیوں کو اللہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا، بدل دیتا ہے۔ اگر بالفرض یہ سچ ہو کہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو یہ ان کی برائی تھی نا۔ اگر یہ ثابت بھی ہو، میں پہلے بتا چکا ہوں ایسا کچھ ثابت جھوٹ ہے بالکل، لیکن اگر یہ ثابت بھی ہو تو مسلمان ہونے کے بعد یہ برائی اللہ اس نیکیوں میں بدل دینی تھی نا۔ یہ پھر کوئی تان کا سبب ہے؟ اس کی وجہ سے کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے سیدہ ہند رضی اللہ عنہا پر؟ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقفے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنی زبانیں گندی کرتے رہتے؟ تو سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ جلیل القدر، ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ جب مسلمان ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول جب میں مسلمان نہیں تھی، اسلام کی دشمنی میرے دل میں تھی اور آپ کی دشمنی میرے دل میں تھی، تو اس وقت مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی تھی کہ آپ اور آپ کا خاندان ختم ہو جائیں، اور آپ کا خاندان، ان کی قدر و منزلت ختم ہو جائے۔ لیکن آج مسلمان ہوئی ہوں تو میں یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے زیادہ معزز میرے دل میں کوئی نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وَأَيْضًا، مجھے بھی تمہیں اور تم سے اور تمہارے خاندان سے اسی طرح تمہاری قدر و منزلت میرے دل میں ہے۔ جس طرح تم نے اظہار کیا ہے اپنی عقیدت کا اور محبت کا مجھ سے اور میرے خاندان سے، میں بھی آپ سے اور آپ کے خاندان سے اسی طرح عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ کیوں؟ آپ کا اپنا ہی تو خاندان ہے نا، قریش ہے، قریش کا خاندان اپنا ہی خاندان ہے۔ فرمایا تمہارا خانوادہ بھی مجھے اسی طرح معزز ہے جس طرح تم میری عزت کرتی۔ اب بتائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرمائیں، اب اگر اس کا آج کل عام طور پر جس طرح ہم کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے نا کہ آئی لو یو، مجھے آپ سے پیار ہے، یا کوئی کہتا ہے میں آپ کی بڑی قدر اور منزلت، تو انگلش میں کہتے ہیں سیم ٹو یو۔ کیا کہتے ہیں؟ سیم ٹو یو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو میرا بھی یہی خیال ہے تمہارے بارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَيْضًا فرمایا، جس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو سیم ٹو یو بنتا ہے۔ اب بتائیں کہ اس عورت کی کتنی قدر و منزلت ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرماتے ہیں سیم ٹو یو، تمہارا جو اظہار محبت ہے، عقیدت ہے، مجھے قبول ہے اور مجھے بھی آپ سے اسی طرح عقیدت ہے، آپ کے خاندان سے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار بنے، مسلمان ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں کئی غزوات میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد بھی اسلام کی خدمات اور میں کارنامے سر انجام دیے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی شخص توہین و تنقیص کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتا ہے۔ قیامت کے دن تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ بدبخت ہیں جنہوں نے میرے خاندان کے بارے میں اور میرے جانثاروں اور وفاداروں کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کی ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کس منہ سے جائیں گے حوض کوثر پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو امتیازات دیتے رہے، آج ان کے بارے میں زبان درازی کی جاتی۔
تو پہلی بات یہ ہے کہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا کا نام ہند ہے، ہندا نہیں، سیدہ ہند رضی اللہ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار، آپ کے خاندان قریش سے ہیں، اگلی پشتوں میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے نسب ملتا ہے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے بڑے کمانڈر ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے عظیم لیڈر ہیں، جن کے ہاتھ میں نواسہ رسول نے بیعت کی ہے، جن کے ہاتھ میں نواسہ رسول نے جو حسن مجتبی کا انتخاب ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اگرچہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا ان کی سگی ماں نہیں ہے، وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی سے، لیکن پھر بھی رشتے میں ساس تو بن گئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم کی بیوی ہیں۔ ایسی عورت کے بارے میں زبان تان دراز کرنا کتنی بڑی بدبختی ہے، اور پھر جس واقعے کو بنیاد بنا کر جس کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے وہ واقعہ بھی ثابت نہیں۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نے بالکل حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی کلیجہ نہیں چبایا، ان کا کوئی مصلح نہیں کیا، بات سمجھ گئے؟ اس لیے اس شعور کو عام کرنے کی ضرورت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری طرف کے جھوٹ آپ کے سامنے نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تو پھر کیوں لکھا ہوا ہے؟ بھی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے 100 طلاقیں دی ہیں، 100 شادیاں کر کے، بس ان کا یہی کام تھا، شادی کرتے تھے، تیسرے دن طلاق، 5ویں دن طلاق، مہینے بعد طلاق۔ تو مانتے ہو اس بات کو؟ مان لو گے نواسہ رسول کے بارے میں اس جھوٹ کو مان لو گے کہ بس ان کا یہی کام تھا، شادی کرتے طلاق دیتے، شادی کرتے طلاق دیتے؟ ہم اس جھوٹ کو بھی مانتے اور اس جھوٹ کو بھی مانتے نہیں۔ بھئی تاریخ میں محدثین کرام نے سند کو لکھ دیا ہے، یہی تو احسان کیا ہے محدثین کرام نے کہ جس طرح حدیث کی سندیں لکھی ہیں، تاریخ بھی اسی طرح سندوں سے لکھی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو واقعات ہیں، ایسے نہیں کہ آپ کے پاس اڑتے اڑتے آ گئے اور آپ نے ان پر ایمان بنا لیا، ان کی بنا پر صحابہ کرام کے بارے میں ایک عقیدہ اور نظریہ بنا لیا۔ سند کو دیکھیں گے، علماء سے پوچھیں اس کی سند ثابت ہے کہ نہیں۔ کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ 1400 سال بعد آپ کو بس خواب میں آ جائے، یا کوئی کہہ دے کہ 1400 سال پہلے ایسے ہوا تو آپ مان لیں۔ آپ تو آئے 1 سال پہلے کی بات نہیں مانتے، یہ 70 سال پہلے 75 سال پہلے پاکستان بنا تھا، نہیں مانتے۔ اس دور کا کوئی واقعہ ایسا ہو، آپ کہتے ہیں بھئی سورس لاؤ، کہاں سے لیا آپ نے یہ واقعہ؟ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں کسی سورس کی ضرورت نہیں، بس کسی نے لکھ دیا بکواس جھوٹ تو آپ نے اس کو لے لیا۔ محدثین کرام نے ایسے مجرموں کے نام بتائے ہیں جو جھوٹ بولتے تھے، جو اپنی طرف سے بنا کر باتیں بیان کرتے تھے، محمد بن عمر الواقدی جیسے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ جیسے، ایسے بڑے کردار ہیں۔ زرد صحافت جو کرتے تھے، جو اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر مرچ مسالے لگا کر مسلمانوں کو دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کے نام موجود ہیں، اور انہی کی بیان کردہ جھوٹی روایات آج مسلمانوں میں عام ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و صحابیات کے بارے میں کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ و نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا صرف احترام کرنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی محبوب ہستیاں ہیں۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس سے محبت ہی کی جاتی ہے، اس سے نفرت یا رنج نہیں کیا جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔